سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود السلام امام کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار ارب و عجم شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ عزیز دوستو، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں و بہنوں، اللہ جل شانہ دی بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آیات 32 اور 33 نمبر احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں گئیاں نے، پڑھیاں گئیاں نے۔ انہاں آیات بینات دی روشنی اندر جس موضوع سخن تے اج دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ بیان ہونے والا ہے، بڑا باریک بھی ہے، بڑا اہم بھی ہے، اور ممکن ہے کہ کچھ باتیں ایسی آؤں جڑیاں کسی کو اچھیاں نہ لگن، لیکن حق بات چھپائی نہیں جا سکتی، لکائی نہیں جا سکتی۔ ساڈا کام ہے حق سنانا، کوئی مننے یا نہ مننے، ماریا جاوے دوویں جہانی جڑا حد قرآن دی پڑھنے۔ عبادات میں بدعات آج دی گفتگو دا عنوان اور خلاصہ ہوئے گا۔ حضرات، دین اسلام اللہ دے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقہ کار دا نام ہے۔ دین اسلام قرآن و حدیث اللہ دے دیتے ہوئے منشور اور نبی رحمت نبی مکرم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بنائے ہوئے اور گزارے ہوئے دستور دا نام ہے۔ دین اسلام قرآن و سنت کتاب و حکمت جس سے عمل کرن دی برکت نال دونہ جہان دی کامیابی، کامرانی، فوز و فلاح انسان دا مقدر اور نصیب بنا دیتی جائے گی۔ جڑا اس دے الٹ چلے گا، اللہ دنیا آخرت دے اندر خائب و خاسر اور خسارہ پان والے لوگوں دے اندر شامل کر کے دنیا بھی اللہ برباد کر دے گا، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ حضرات، آئیے اپنی عبادات دا جائزہ لیجئے۔ جڑے اسی عبادات کر رہے ہیں، سنن، نوافل، فرائض اور احکامات دے عمل کر رہے ہیں، آ رہا کہ واقعی قرآن و سنت دے مطابق نے، اللہ دے حکم اور رسول اللہ دے طریقہ مبارک دے مطابق نے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، جوں جوں ٹائم گزریا، لوگاں نے دین اندر نہ قرآن بدل سکتے سن، نہ محبوب دا فرمان بدل سکتے سن۔ اپنی اپنی تعویلات، اپنی اپنی تشریحات، تفاسیر اور من مانے امامہ دیاں باتاں، بابیاں دیاں باتاں، پیراں دیاں باتاں، بڑیاں دیاں باتاں نو دین دا رنگ دے کے دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے دی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، دین وہی ہے جو آسمان تو جبریل وحی لے کے محمد رسول اللہ دے سینہ پاک دے نازل کر کے گئے۔ دین وحی دا نام ہے، جو وحی نہیں او دین نہیں۔ فرائض دا ایک نظام شریعت دے اندر بن چکے ہے۔ زور دے دو، فجر دے 2 فرض نے، ظہر دے 4 فرائض نے، عصر دے 4 فرائض نے، مغرب دے 3 فرائض نے، عشاء دے 4 فرائض نے۔ ایک انسان مسلمان دے اتے اللہ دی عبادت کرنا فرض قرار دیتا گیا ہے۔ انہاں دے اندر سوچو نہ ذرا گہرائی اندر جا کے بندہ فجر اندر 2 دی بجائے 4 فرض پڑھ لے، کی کوئی گناہ ہوئے گا؟
فرضی پڑھنے نا دو واد پڑھنے نے سب ثواب زیادہ ملنا چاہیے. نہیں نہیں یہ دو جڑے واد پڑھے جان گے یہ باعث عذاب بن جان گے. ظہر دے 4 نے 6 پڑھن لگ جاؤ 5 پڑھن لگ جاؤ کیا ثواب ملے گا؟ نہیں. عصر مغرب عشاء اسی طرح دیگر رمضان المبارک عیدین دا نظام ہے پورا عبادات دا معاملات عبادات دا نظام جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. اس کے اندر جو کمی کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا, جو زیادتی کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. یہود و نصارہ اسی وجہ تو گمراہ قرار دیتے گئے نے. انہاں تے اللہ کا غصہ اور غضب اتریا ہے. انہاں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اللہ کی نازل کردہ شریعت کے اندر اپنے اپنے قول اقوال اپنی اپنی عقل اپنا اپنا فہم سوچ اور فکر کو شامل کر کے دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. مٹ گئے برباد ہو گئے. انہوں نے دین نو خسارے والا دین کا نام دے دیتا گیا ہے. آؤ مسلمان مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ. عبادات میں بدعات تسی کہو گے عبادات اندر بدعات کیویں آ گئیاں نے؟ اسی نے 2 ہی فرض پڑھنے ہیں ظہر فجر دے, 4 زور دے پڑھنے ہیں, 4 عصر دے پڑھنے ہیں, 3 مغرب دے پڑھنے ہیں, 4 عشاء دے پڑھنے ہیں, سنن وتر دیگر عبادات نال کرنے ہیں. ہاں ہاں یہ باتاں اپنی جگہ مسلم نے, لیکن لوگاں نے کچھ عبادات ایسیاں بنائیاں نے جنہ دا تعلق نہ قرآن نال ہے نہ میرے محبوب دی سنت اور آپ دے فرمان نال. اور باقاعدہ برابر انہوں دین دا نام دے کے دین دا لیبل اس کے اوپر لگا کے لوگاں نو دین سمجھ کے پڑھایا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ راتاں دیاں عبادات بنا لیاں گئیاں. ہر مہینے اندر کوئی نہ کوئی رات ایسی لب لی گئی, حالانکہ پورے سال اندر ایک کوئی رات ہے. کنیاں راتاں نے ایک کوئی رات ہے. کیڑی بلا؟ لیلۃ القدر والی. جڑا اس کے علاوہ راتاں بنائے گا گمراہ ہو جائے گا, دین تو دور چلا جائے گا. عیداں کنیاں نے 2. جڑا دین سمجھ کے تیسری یا چوتھی عید بنائے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. حالانکہ ثواب کا کم ہے, بندہ ماریا ثواب کے معاملے اندر ہی جانتا ہے. غلو عقیدت زیادتی معاملہ جتھے آ جائے اللہ دی حدود و قیود نو سمجھو, معنی مفہوم قرآن دا سمجھ کے لے جاؤ. اور جو آیات پڑھیاں گئیاں نے نا ایتھے یہودیاں دا اور منافقاں دا ذکر فرما کے اللہ نے اگلی آیت 33 نمبر اندر اہل ایمان نو خبردار کیتا ہے. خبردار خبردار تسی انہاں ورگے قول و اقوال اپنا کے انہاں ورگے طور اطوار اور عبادات اپنا کے کتے تسی بھی اپنے اعمال برباد نہ کر لینا, ضائع نہ کر لینا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ درود پاک اچھی پڑھیا کرو. اللہ بڑیاں برکتاں دے نال مالا مال فرما دیندا. درود پاک دی چھل پا دیا کرو جناب, رونقاں لا دیا کرو. نبیاں دے امام ولیاں دے سلطان امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ 4 جملے سجا جاواں ایمان تازہ ہو جائے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. آقا تے درود تے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. اور ذکر حبیب کریے اور ذکر حبیب کریے. اپنا بلندی تے نصیب کریے. جنتاں نو جان لئی راواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. اس کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا ہے. مال کے کبریا خال کے کائنات مال کے تو سنا نے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول
لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. اللہ پاک نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہ کفر کیتا ہے اللہ دی آیات دا انکار کر لیا ہے نا اللہ دی راہ کو روکن والے بن گئے اللہ دے رستے تو لوکاں نوں روک دے نے وشاق الرسول اللہ دے محبوب امام الانبیاء فاطمہ دے بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کر دے نے جو طریقہ نبی پاک نے بیان کیتا ہے اس نو چھوڑ کے اپنے دیاں باتاں اپنے بڑیاں دیاں باتاں یا اپنی عقل دیاں باتاں نو اگے رکھ لیندے سبحان اللہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. اللہ نے فرمایا اے نہیں سی کہ انہاں نو شریعت نہیں دتی گئی یا انہاں نو دین نام دی کوئی چیز نہیں بیان کیتی گئی نا اللہ پاک نے فرمایا من بعد ما تبین لهم الهدى ہدایت والا رستہ اللہ پاک نے ہدایت و نواز سے واضح کر دی تھی. اللہ پاک نے فرمایا خبردار خبردار اے عمل کرنے والے اللہ دی آیات کا انکار کرنے والے میرے محبوب دی سنتاں دی مخالفت کرنے والے اپنی مرضی دا دین بنا کے ثواب دی نیت نال دین سمجھنے والے سنتاں بنانے والے نوافل بنانے والے راتاں دی عبادتاں یا دناں دے جناب اپنے کولوں دناں دے مخصوص روزے بنانے والے خبردار خبردار اللہ پاک نے فرمایا لن یضر اللہ شیئا اے اللہ دا کدے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ دا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ نے سینے ایسا بولے اللہ پاک نے جملے ایسے نازل فرمائے نے لن یضر اللہ شیئا کدے بھی اللہ پاک کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکیں گے وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ان قریب اللہ انہاں دے عملاں نوں برباد کر دے گا اللہ انہاں دے عملاں نوں برباد کر دے گا. اگلی 33 نمبر آیت اندر اللہ پاک نے مینوں تانوں مخاطب فرمایا ہے کائنات دی قیامت دی صبح تک آنے والے ایمان والے نو اللہ پاک نے سورہ محمد 26واں پارہ 33 نمبر آیت اندر خطاب کرتے ہیں فرمایا ہے مالک کبریا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ دے رسول دی مننی ہے کدی مننی ہے اللہ دی مننی ہے اللہ دے محبوب دی مننی ہے. میں ایتھے جناب بڑی عقیدت والا جملہ بولیا کردا ساڈے کول ہے ہی دو نے ساڈے کول ہے ہی دو نے ایک نو پوجنے ایک کولو پوچھنے الہ نو پوجنے مصطفیٰ دے کولو پوچھنے نا. اللہ پاک نے ایمان والے نو خطاب کرنے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ پاک نے پچھلی آیت اندر منافقاں تے یہودیاں دا ذکر کیا فرمایا ہے اگلی آیت اندر مومنوں کو خبردار کیتا گیا ہے جویں دے انہاں عمل کیتے دین نو بنائے نام اپنا لیا ہے مرضیاں اپنیاں عبادات اپنی مرضی دے نفل نوافل اپنی مرضی دے جتے اللہ پاک دی مہر کوئی نہیں اللہ دا حکم کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دی مہر مبارک دینا انہاں عملاں نو اللہ پاک دی عبادت سمجھ کرنے والے مسلمان خبردار ہو جاؤ. اللہ پاک نے فرمایا والا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال نو ضائع نہ کر لے ضائع نہ کر لے ایتھے تے بندہ بھولیا نہیں سمجھدا جناب میں بڑیاں چنڈیاں لا لیاں میں بڑا رولا پا رہا بڑے نالے مار لے میں بڑا نام کما رہا میں بڑا سٹیج لا رہا میرے نال بڑے لوگ مل گئے او سونیا ایک اللہ حق دی دلیل نہیں ہو حق دی دلیل نہیں ہو پتہ تے اوتھے لگنے نکھڑے اوتھے ہونے نے نا جتے منظر تے ماحول کو چنجدا بن جائے گا رو رو کیسن دنیا اندر رو دنیا اندر اجربا اگواری من قرآن حدیث پیغمبر کریے تابع داری
جدو رون گے کرلان گے پریشان ہو جان گے پشیمان ہو جان گے اپنی کیتیاں تے شرمندہ ہو جان گے نا اگوں جو آپ کی آئے گا کوئی اعلان کی ہوئے گا اور مسلمان ذرا توجہ فرمائیے گا اور کر دے جائیے نا اور دنیا اندر واپس مول نہ جمانا حکم ہوشی ان دنیا اندر واپس مول نہ جمانا سخت عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا مسلمانہ جدو دین جو مکمل ہو چکے ہیں نما بنان دی لوڑ کے لیے جدو دین جو اللہ پاک نے مکمل فرما دیتا ہے جدو اللہ پاک نے میدان عرفات اندر ایک ایتا دا نزول فرما کے پورا لا دی دیا اللہ پاک نے 6واں پارہ سورہ مائدہ 3 نمبر آیت نازل فرمائی نا اللہ پاک نے کی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج دن دین مکمل ہو گیا ہے جڑا آج دوبار کو نما بنائے گا وہ دا قبول ہونا ایک دلیل دوسری سنیے نا جڑا اسلام تو علاوہ اور کوئی دین اور کوئی عمل اور کوئی عقیدہ اور کوئی نظریہ لے کے آئے گا باطل قرار دیتا جائے گا ردی دی ٹوکری اندر چھوڑ دیتا جائے گا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ پاک نے کی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام او کائنات دے لوگوں بے شک اللہ پاک دے ہاں کسے دین دی قدر دے اسلام دیئے آدھی قدر ہے صحابہ اسلام اپنا کے اے مسلک اے مذہب اے فرقے 400 سال بعد شروع ہوئے سر حضرات آؤ سیدھی راہ شہرات مسافر بن جاؤ آؤ دین والے رستے دے مسافر بن جاؤ بڑا پیارا عنوان روحانیت بخشن والا بچ جو ایسے نفلہ کرو جڑے میرے نبی پاک تو ثابت کوئی نہیں بچ جو ایسی راتانیاں عبادتاں کرو جنہاں راتانیاں عبادتاں میرے نبی پاک نے نہیں کی دیا میرے نبی تے ہر روز ہی رات میں عبادت کر دے سکتے میرے نبی دے ہر روز رات کو عبادت اتنی زیادہ عبادت کدے کدے ایک آیت پڑھ دیاں پوری رات ہی گزر جایا کرتی کدے سجدے اندر رات گزر جاتی کدے قیام اندر رات گزر جاتی کدے رکوع اندر رات بیت جاتی کدے تشہدیاں دعاواں کر دیاں مسلمانہ راتاں بیت جایا کر دیاں تے اے 100 نفل کدھروں نکل آئے جڑے نہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے نہ میرے پیارے ابو بکر نے عطا فرمائے نہ جناب عمر نے عطا فرمائے نہ میرے پیارے عثمان ذوالنورین نے عطا کیتے نہ میرے پیارے علی المرتضیٰ نے عطا فرمائے صدقے میں قربان جاواں غور کر دے جاؤ توجہ فرما دے جاؤ اللہ پاک نے کی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جڑا اسلام تو علاوہ اور کوئی دین لب کے نمیاں عبادات نوے عقائد نمیاں راتاں نوے دن منان دی کوشش کرے گا ثواب دی نیت نال عمل دی نیت نال جناب نیکی لین دے ارادے نال اللہ پاک نے فرمایا میں قبول کوئی نہیں کرنا بلکہ گھاٹا پان والے لوگاں دے اندر شامل کر دیاں گا گھاٹا پان والے خسارہ پان والے نقصان اٹھانے والے لوگاں دے اندر مسلمانہ میں پیغام دینا چاہنا آج دے جمعے دی توسط نال کتے راتاں نیت بنائی ہوئیاں عبادتہ جہنم جان دا ذریعہ نہ بن جان حکم لیا علماء کو پوچھ لیا کر اللہ نے قرآن اندر 2 جگہ جو فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جنہیں یہ بتا دے جنہاں نو پتا انہاں کو پوچھ لیا کرو سوال کر لیا کرو علماء کو مسئلہ پوچھ لیا کرو آج میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے مدنی تاجدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ میدان عرفات اندر نے کیڑے میدان اندر جتھے جمع ہو گئے اللہ کو جو بھی منگیے رب عطا کر دینا اللہ پچھلے سارے دھونے تو دیتا ہے
بندے میں انجلہ کر دینا کہ میں آج ہی ماں دے کر پیدا ہویا میں قربان جاواں دل بھی بڑا برکتاں والا ہے میدان بھی بڑا برکتاں والا ہے کڑیاں بھی بڑیاں رحمتاں والیاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دے گے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسواتے جناب خطبہ ارشاد فرما رہے حج دا خطبہ دیتا جا رہا جدوں خطبہ مکمل ہو گیا نبی پاک نے بازو کھڑا کر کے سارے مجمع نو مخاطب فرما کے کم و بیش 1.5 لاکھ دا مجمع سی کنے دا 1.5 لاکھ دا مجمع ہے نہ کوئی جناب ٹویٹر نہ واٹس ایپ نہ دیگر ذریعہ نہ کوئی لاؤڈ سپیکر نہ کوئی دوسرا نظام ہے آواز سارے انو پہ پڑھ دیئے رب اپنی رحمت نال پیا پہنچاتا ہے کیویں پہنچا رہا ہے جویں ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم کی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اے میرے ابراہیم حج دا اعلان کر دیو اللہ سونے آوازاں کیویں پہنچنیاں فرمایا آواز تسی لا دیو پہنچا میں آپ ہی دیواں گا آواز تسی دے دیو اعلان تسی کر دیو لوگاں دے کنی میں اپنی خبراں پہنچا دیاں گا آج میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بازو کھڑا کر کے ہاتھ مبارک کٹ کے کی فرمایا ہے اور لوگوں توجہ فرمائے ہو صحابہ نے مخاطب کرن تو بعد نبی پاک نے فرمایا حل بلغ تو تیسرا پوائنٹ آئی دے جمعہ دا یاد کر کے لے جانا میرے مصطفیٰ نے جتنا بھی دین اسلام بن کے وحی دی صورت اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے سینہ پاک نے نازل ہویا ہے کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھیا سارے دا سارے امت دے سامنے بیان فرما چھڑیا ہے تائیں دے آپ حجت الوداع اندر خطبہ حج ارشاد فرماتے ہیں بخاری اندر 1700 یعنی 1739 نمبر روایت موجود ہے آپ نے فرمایا حل بلغ تو صحابہ نے پوچھا کیا میں دین پہنچانے کا حق ادا کر دیتا ہے حل بلغ تو کیا میں دین پہنچانے کا حق ادا کر دیتا ہے کیوں نہ پہنچا دے پیچھے اعلان ہوتا جا رہا ہے أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر اتنے اعلان ہوتا جا رہا ہے أيها المزمل قم الليل إلا قليلا اللہ پاک سورہ مائدہ دے اندر 6ویں پارے اندر اعلان کر دے جا رہے ایھا الرسول بلغ ما انذر الیک میرے سونے جو بھی وحی بن کے دین بن کے شریعت بن کے اسلام بن کے قرآن اور حدیث کی صورت اندر اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے لوگاں نو پہنچا دیو لوگاں نو سارے دا سارا بیان کر دیو سنا دیو بیان کر دیو واضح کر دیو نا اس سے بنا تے نبی پاک نے سوالیہ انداز اندر پوچھیا ہے حل بلغ تو کیا میں پہنچا دیتا ہے کیا میں پہنچا دیتا ہے حضرات میں جڑا مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جڑا عمل دین سمجھ کے کیتا جائے ثواب دی نیت نال کیتا جائے اللہ دا حکم نہیں رسول اللہ دا طریقہ نہیں وہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ملے گا تے اے جڑی گلاں میں تہاڈے دسن لگا نا سمجھان لگا اے میرے مصطفیٰ دے سینے پاک تے اللہ نے نازل نہیں فرمائیاں امت نو بیان نہیں کیتیاں نبی پاک نے جدوں صحابہ دا جواب سنیا ہے ہاں ہاں سنیو تساں پہنچان دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے تساں مارا کھادیاں تساں ہجرتاں کیتیاں اپنے آپ کو زخمی کروایا ہے اللہ میری توبہ میرے نبی پاک نے اج آسماناں ول نگاہ اٹھا کے کی فرمایا ہے اللہم بلغ تو میرے مولا اینا گواہی دے دیتی ہے میں پہنچا دیتا ہے اللہ تمہیں گواہ ہو جا میں پہنچا دیتا ہے اللہ کے اللہ تو پہلے بھی رمے لیکن محبتہ نے ارادوں نے آدھی گلہ پیے چل دیا اللہم
اللہم بلغ تو اللہ سونیا میں پہنچا دیتا ہے، اللہ سونیا میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک دن نئے کون والا امی عائشہ دے کول ہوندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے سوال کردا مسئلہ پوچھدا امی جی بخاری اندر 4855 نمبر روایت موجود ہے، امی جی ایک مسئلہ تے دسو نا، مومنہ دی ماں جی ایک مسئلہ بیان کر دیو۔ فرمایا پوچھ لیجئے سوال کر لیجئے نا۔ فرمایا ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا وا، کیا معراج والی رات، کیا معراج والی رات، کیا معراج والی رات نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا ہے؟ کیا معراج والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نو ویکھیا ہے؟ امی جان جواب اندر کی فرما دیا، تین گلاں نبی پاک دے جناب میری اماں جان نے اے سوال دے جواب اندر کی دیا۔ میں تھوڑی امی عائشہ کی شان نہ سنا دے، ذرا ماحول بن جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کی تمام، آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں امی عائشہ دی چادر دوا مہکار بڑا سونا، بچیاں حیرت نال کہیں دیاں سن انصار مدینہ دیاں، بیٹیاں حیرت نال کہیں دیاں سن انصار مدینہ دیاں، تیرے سردہ عائشہ نی سردار بڑا سونا۔ ایک نواں جملہ یاد آگیا کہ کدے نہیں تو سنایا، آج بھی سن کے لے جاؤ، ایمان تازہ کر کے لے جاؤ۔ عرشاں تو مولا نے، عرشاں تو مولا نے دتیاں آپ گوایا نے، میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا۔ اور مسلمانوں ایمان والے امی جان کو سوال کرنے والا مسئلہ پوچھنے والا پوچھتا ہے امی جی کیا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا معراج والی رات؟ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ من حدثک انہ یرا ربہ، جیڑا بندہ ایک گل کردا ہے کہ نبی پاک نے معراج والی رات اللہ پاک نو ویکھیا ہے، فقط کذب، او جھوٹ بولدا ہے، وہ جھوٹ بول رہے، جھوٹ بول رہے۔ میری اماں جان نے جواب اندر قرآن پڑھ کے فرمایا ہے، سورہ انعام دی 103 نمبر تلاوت فرمائی نا، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، اللہ نو کوئی نہیں ویکھ سکتا، اللہ سارے نو ویندا ہے، اللہ سارے انو ویندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری بات امی جان نے فرمایا جیڑا بندہ ایک ویلا من حدثک انہ یعلم ما فی غد، کہ نبی پاک کل دیاں گلاں جان دے نے، فقد کذب، او بھی جھوٹ بول رہے، وہ بھی تفن تول دائے، وہ بھی غلط بیانی کر دائے، وہ بھی اللہ پاک دے دلہ دے محبوب دے بوران درازیاں کر دائے۔ اس دے جواب اندر اماں جان نے پھر قرآن پڑھیا، سورہ جناب مسلمانوں توجہ فرماؤ نا، سورہ لقمان دی 34 نمبرہ امی جان نے تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل آن والی دن دی حالات نو کوئی جانتا نہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ پاک کو۔ تیسرا سوال آج دے مضمون دے مطابق میرا نبی پاک نے جناب حضرت عائشہ بیان کر دیا نے کہ جیڑا بندہ من حدثک انہ قدم، جیڑا بندہ ایک وے ہوئے بھی مسلمان کہلائے بھی مومن کہلائے بھی سنی اور وہابی یا دوسرے تیسرے جتنے بھی نام معاشرے اندر چل دے نظر آ رہے، مسلمان اندر درد دل دا پیغام دینا چلنا، دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ۔ جیڑا بندہ اے ذہن بنائے
یا عقیدہ بنائے کہ نبی پاک نے دین پورا نہیں سنایا، لکا لے آئے، چھپا لے آئے، انہیں بھی جھوٹ بولے، فقط قذبا مسلمان آہن لڑ پٹری دیوں لگی ہے نا، اتھے بھی اممہ جان نے سورہ مائدہ دی 67 نمبر ہے جی میں پہلے تلاوت کر چکیا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک، سونے جنہ بھی دین بڑے سینے تے نازل ہویا سارا لوگاں نوں پہنچا دیو، سارا سنا دیو۔ اج دے جمعے دا آخری پوائنٹ میں نقطہ یاد کر کے لے جاؤ، آخری حصہ گفتگو دا شروع ہونے لگا ہے۔ مسلمانوں درک دل دیاں تختیاں تے جناب کرنا دے دریجے پردے کھول کے اکھیاں کھول کے میرے ول متوجہ ہو جاؤ، ثواب دی نیت نال عید دو تو علاوہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ انہاں تو علاوہ ثواب دی نیت نال کوئی عید منانا ثواب نہیں جے عذاب جے۔ ایک گل، دوسری گل مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو، جیڑے دن اللہ پاک نے مقرر کر دیتے جمعہ دا دن مسلمانوں واسطے بڑا متبرک بڑا باعث رحمت بنایا گیا ہے، کسی دے پیدا ہون دا دن یا کسی دی وفات دے دن نو ثواب دی نیت نال، کسی دے پیدائش یا کسی دے وفات دے دن، چاہے وہ انبیاء نے، اولیاء نے، اہل بیت نے، حسنین کریمین نے، میرے پیارے علی المرتضیٰ نے یا دیگر نے، ایک لوگ نے، یا کہ قیامت تک آنے والے انسان نے، جیڑا بندہ کسی دی پیدائش یا وفات والے دن نو ثواب دی نیت نال نیکی دے ارادے نال منائے گا، ثواب نہیں جے ملنا۔ اے عمل کی کہلائے گا؟ عبادات میں بدعات، عبادات میں بدعات مسلمانہ کی میں بڑھیا کر دیا۔ آج میں کیوں درد دل نہ اے عنوان دے کے آیا، مسلمانہ کی لوڑ سی گوڑو مسئلے بنان دی، کی لوگ سی لوڑ سی علماء نو اپنے پچھے سے آدھا مقتدی جمع کرنے واسطے، اور سونیاں ایک گلہ ان نہیں بڑھنیاں باتاں ان کوئی نہیں بڑھنیاں نا، اے دین دے اللہ دی امانت ہے، دین کی ہے اللہ دی امانت ہے، جڑا خیانت کرے گا وہ دے ایمان دا جنازہ نکل جائے گا۔ آؤ مسلمانوں آخری حصہ گفتگو دا سن کے لے جاؤ نا، نبی پاک تشریف فرمانے بخاری کے اندر 46 نمبر روایت موجود ہے کتاب الایمان اندر، اور والا آئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کر دے گئے، ایک بندہ آیا دور دے علاقے دا رہن والا، دور دے علاقے دا رہن والا، انج لگتا ہے کہ دی حالت بڑی پراگندی جناب سفر دی وجہ تو تھکیا لگتا ہے، نبی پاک دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے، سوال کرنا شروع کر دیندا ہے، مسئلہ پوچھنا شروع کر دیندا ہے، محبوب جی دین کس چیز دا نام ہے، اسلام کس چیز دا نام ہے، دین کس چیز دا نام ہے؟ نبی پاک نے دین بھی دسیا، ایمان بھی دسیا، اسلام بھی دسیا، 5 نمازاں دسیاں نے، رمضان دے روزے دسے نے، زکات دا نظام سمجھائے، مسلمان حج عمرے دا نظام نبی پاک نے سمجھائے۔ اتنا مسئلہ اتنی بات سنن تو بعد جنیاں سمجھنا چاہتا سینا، نبی پاک جدو خاموش ہو گئے، بڑے ادب نال اجازت لے کے واپس بیا جاندا ہے، تے واپس جاندا پتہ کی کہہ رہا ہے، پتہ کی کہہ رہا سی؟ محبوب جی واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیء۔ سنیو جتنا تسی بیان کر دیتا ہے، جتنا تسی مینوں دس دیتا ہے، نہ میں زیادتی کراں گا نہ کمی کراں گا، نہ وعدہ نہ کاٹا نہ کمی نہ زیادتی۔ آپ اتنے خوش ہوئے، اتنے جلال اندر آئے میرے محبوب کریم علیہ السلام، آپ نے فرمایا میرے امتیوں میرے صحابہ دی جماعت، جیڑا بندہ دنیا تے آخرت دے اندر اسے کامیاب تے جنتی بندے نو ویکھنا چاہتا ہے، انظروا الی ھذا، انو ویکھ لو،
کنو ویکھ لو او جان والے نو ویکھ لو نا مسلماناں ذرا توجہ کر لینا کوئی بھی ایسا عمل جدا حکم اللہ پاک نے دیتا کرم دا ثواب دی نیت نال جڑا رسول اللہ نے کر کے نہیں دکھایا اگر امتی کرے گا وہ عمل نہیں سنت اور حدیث نہیں سمجھا جائے گا اللہ کا طریقہ تے اللہ دا حکم تے رسول اللہ دا طریقہ مبارک نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کو بدعت کیا جاتا ہے یعنی دین اندر نوے نوے کام ثواب دی نیت نال بنا لینا نیکی دی نیت نال بنا لینا تے میرے نبی پاک نے مہر لا دیا آپ نے فرمایا بخاری اندر 2697 نمبر روایت موجود ہے اس روایت کو بیان کرنے والیاں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک نے دو طرح کے الفاظ بولے آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جیڑا بندہ میرے دین اندر میرے امر اندر میرے اسلام اندر میرے قرآن و سنت اندر یا میری لائی ہوئی شریعت میرے لائے ہوئے دین اسلام اندر کوئی نوا کام ایسا بنائے گا جڑا اللہ نے حکم نہیں دیتا میں کر کے نہیں دکھایا فَهُوَ رَدٌ وہ مردود قرار دے دیتا جائے گا ردی دی ٹوکری اندر سڑ دیتا جائے گا حضرات اگلی بات سنیے نبی پاک برسرے جناب منبر اپنے خطبات اندر کی فرمایا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فرمایا کر دے سن ہر جمعے دے خطبے اندر ہر درس دے خطبے اندر ہر عید دے خطبے اندر میرے نبی پاک کے بیان فرمایا کر دے سن لوگو دین اندر نوے نوے کم گمرائی جے دین اندر اپنے کولوں پچھڑا لانیاں پھالے لانے اپنی اپنی عقل اپنی اپنی تفاسیر بابیاں دی گلاں پیراں دی باتاں ملکراں دی باتاں نو او لوگوں دین دا حصہ بنا کے عمل کرنا ثواب نہیں دے صراط مستقیم نہیں دے بلکہ اللہ پاک دے غصے دا سبب دے اللہ دے غصے دا سبب دے کیویں غصے دا سبب دے مسلمانوں دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں بخاری اندر 6682 نمبر روایت موجود ہے آپ نے فرمایا تین بندے تین بندے اللہ نو بڑے برے لگ دے نے تین بندے اللہ نو بڑے برے لگ دے نے اللہ انہاں تے بڑا غصے ہوندا ہے اللہ انہاں نال جناب بڑا ناراض ہو جاندا ہے فرمایا محبوب جی او تین بندے کیڑے نے آپ نے فرمایا ملحد فی الحرم حرمین شریفین یعنی مکہ معظمہ بیت اللہ دے اندر زیادتی کرنے والا ایک بندہ ملحد فی الحرم حرم دے اندر زیادتی کرنے والا گناہ والے امور کرنے والا مطلب سادہ اندر سمجھاوا جیڑیاں اللہ دیاں حداں نے انہاں حداں نو حرم دے اندر توڑنے والا جتھوں جتھوں اللہ پاک نے منع فرمایا ہے جتھوں جتھوں رسول پاک نے حرم دے اندر جیڑا کم کرن دی اجازت دتیاں جڑے عمل کرن تو منع فرمایا ہے انہاں اعمال نو ہاتھ پانا آپ نے فرمایا اے بندہ اللہ نو بڑا برا لگدا ہے اللہ نو بڑا برا لگدا ہے حالانکہ لوگوں میرے اللہ کی شان ایسیاں نہیں دوسرا بندہ محبوب جی کون ہے کیڑا برے وقتاں والا ہے آپ نے فرمایا مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ اسلام دے اندر جاہلیت والے طریقے اپنان والا لب لب کے عمل کرنے والا بندہ بھی اللہ کو بڑا برا لگتا ہے دو بندے جناب اے کیے دلیل لے آؤ اے عمل کیوں کرتے ہو میں گل مقدی مکا دوں آپ پڑھے تے پڑھے پنچایت آپ گوتے گوتا میدان ہے اذان تو پہلو صلاۃ کیوں پڑھتے ہو منع دکھائیں کیوں جی اذان تو پہلو صلاۃ کیوں پڑھتے ہو منع دکھائیں اے دلیل ہے منع دکھائیں تیسری عید کیوں مناتے ہو منع دکھائیں 10 محرم کیوں پڑھتے ہو
منا دکھائیں. حضرات شب برات کیوں مناندے ہو؟ منا دکھائیں. شب معراج نو رات نو 100 نفل کیوں پڑھدے ہو؟ منا دکھائیں. نا انج گل نہیں بننی، انج گل نہیں بننی. عمل او قبول ہے، نوٹ او قبول ہے جدے تے بابے دی تصویر ہے. ہوں تے محترم میرا قبر دے معززین تشریف لے آئے نے، میں بڑے محبت نہ پیغام دے کے بھیجنا چاہنا. ہوں تے مشیناں نکل آئیاں نے نوٹ چیک کرنے والیاں. اگلے گلے تے بیٹھ کے خزانچی پہلو نوٹاں نو چیک کردا ہے آیا کہ اصلی ہے یا نقلی ہے. تے کی خیال ہے دین اسلام کو ٹردی پھردی گنگا ہے جڑا مرضی جویں مرضی بیٹھ جائے؟ نہیں، ایک ضابطے دا نام ہے، ایک باقاعدہ نظام دا نام ہے، اصول و ضوابط دا نام ہے. عبادات میں بدعات کتے کتے آئیاں. بولو روزے بنا لے، آبی روزہ، بی بی پاک دے نوافل، قبرستان اندر قرآن دیاں تلاوتاں، سالو سال قبران تے مٹی پانا. مسلمان ذرا گل تے غور کر لے، اے عمل کسے فرقے دی بنیاد نہیں ہو، اے سونیاں لڑائی والیاں گلاں نہیں ہو، اے پارٹی والیاں گلاں نہیں ہو. اے او باتاں نے جڑے میں مصطفیٰ بیان کر کے گئے نے، امت واسطے سمجھا کے گئے نے. تیسری بات، تیسرا بندہ آپ نے فرمایا مطلب دم امرئ بغیر حق لیحریقہ. جیڑا بندہ کسی بندے دے نجائز پیچھے پہ جاتا ہے، انہوں قتل کرنا چاہتا ہے، نجائز قتل کرنا چاہتا ہے، نجائز احمد آ جاتی ہیں، دشمنیاں پا لیندہ ہے. آپ نے فرمایا ہے تین بندے اللہ نو بڑے ہی برے لگ دینے. یہ تین بندے اللہ پاک کو بڑے برے لگتے ہیں. مسلمانوں اگلی بات سنو تے میں مضمون مقامہ بخاری پاک اندر مسلمانوں اے بھی گل رولا مک جائے. منع دکھا دے جی، منع دکھا دیجئے نا. مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ، بخاری اندر 20 نمبر روایت موجود ہے. کچھ لوگ نبی پاک کو مسئلہ پوچھنے واسطے آئے، سوال کرنے واسطے آئے. سوال کیتا عبادات ہے نے، معاملات ہے نے. میں محبوب جی لسنا کا ہائی آتی کا اسی تو اڈے ورگے تے نہیں نا، تو اڈیاں تشانہ کتے نے نا. آپ نے فرمایا جی نہیں تو پھر تسی کرنا کی چاہتے ہو؟ فرمایا توڑا تقوی وڈا ہے، توڑا ایمان وڈا ہے، توڑا عمل وڈا ہے. آپ نے فرمایا ان اتقاکم و اعلمکم باللہ، میں سب تو زیادہ اللہ کو ڈرن والا، سب تو زیادہ اللہ دی باتاں نو میں جانن والا وانا. کہ آپ نے گل مکتی مکا دیتی ہے. آپ نے فرمایا اے معلومات تطیعون، عمل اونا کریو جے جنی طاقت رکھ دیو. عمل اونا کریو جے جنی طاقت رکھ دیو نا. طاقت تو ود کے عمل کرن دی کوشش نہ کرنا. محبوب جی کیوں فرمایا تساں تھک جانا ہے، اللہ نے نہیں دے تھکنا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص آئے سن میرے محبوب کو، فرمایا عبداللہ پتہ لگیا بڑیاں بھاریاں باتاں کرنا، بی بی نو پوچھتے نہیں، ساری ساری رات ہو بیچاری تیرے انتظار رہندی ہے، انہوں پتہ ہی نہیں میں بیائی ہاں کہ ماں باپ نے کہا نہ سونیا انج نہ کریا کر، انج نہ کریا کرنا. میں سنیا پورا مہینہ ہی روزے رکھتا رہنا ہے، میں سنیا دن رات قرآن کی تلاوت کرتا رہنا ہے. نبی پاک نے بلایا، فرمایا عبداللہ ادھر آؤ. جی محبوب جند جہاں حاضر ہے. فرمایا انج نہ کریا کر، انج نہ کریا کر. فرمایا میرے کو طاقت بڑی ہے، میرے کو طاقت بڑی ہے، میں کر سکنا وا. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر سو لیا کر، تھوڑی دیر رات میں عبادت کر لیا کر. یہ تینوں نہیں جناب پورا مہینہ روزے نفلی نہ رکھیا کر، سوم داؤدی رکھ لیا کرنا. محبوب جی سوم داؤدی تو مراد کی ہے ایک دن روزہ تے ایک دن افطاری، ایک دن روزہ تے ایک دن چھٹی. کدے کدے جناب کم از کم 3 دنوں دے اندر قرآن دی تلاوت مکمل کر لیا کرنا. فرمایا محبوب سونیو تہاڈیاں گلاں دا احترام بڑا، لیکن میں بڑی طاقت رکھنا. اے گلاں عبداللہ نے پلے بن لیاں. جدو بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گئے، سر تے ہاتھ پہ مار دینے، ہائے میرے اللہ میں اللہ دے محبوب دی من لیندا. او دو طاقتاں جواب دے گئیاں، او دو پاوراں جواب دے گئیاں. اے تے دنیا دا نظام ہے، دنیا دا نظام ہے نا. بخاری پاک اندر 6584 نمبر روایت موجود ہے. میرے تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پاک تے حوض کوثر تے کھڑے نے، پر پہ جام پلاندے نے.
لوگ آئی جا رہے پلائی جا رہے، لوگ آئی جا رہے میرے محبوب پلائی جا رہے۔ ایک گروہ ایسا آیا مسلمانہ، بڑی گہری روایت ہے توجہ فرما لینا، بخاری اندر 7050 نمبر اپنے علماء کو پوچھ لینا کہ نہ دسن تے میرے کو لے آنا۔ بخاری اندر 7051 نمبر روایت موجود ہے، مسلم اندر 5974 نمبر روایت موجود ہے نا۔ ایک گروہ آئے گا، ایک جماعت آئے گی، وضو والے اعزاز چمکتے ہوں گے، جناب چہرے ڈلکلے مارتے ہوں گے، سونیاں داڑیاں سونے چہرے، تے اچانک ہی ہوئے گا رشتے انہاں دے درمیان دے نبی پاک دے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے۔ محبوب پوچھیں گے کی معاملہ ہے آؤں دیو؟ رشتے کہیں گے محبوب سونے ہو انہاں تواڈے نا تے بڑا کھادا ہے، انہاں تواڈے نا تے بڑا کھادا ہے، آج انہاں نوں سا تانوں نہیں ملن دینا، کیوں؟ اے عمل دے بڑے کر رہے سن پر تواڈے ورگے نہیں سن کرتے۔ اللہ دا قرآن جو کہہ رہا ہے 3 پارہ سورہ الغاشیہ، اللہ پاک نے کی فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن جائیں گے جہنم اندر، تہجدہ پڑھ پڑھ تھکے ہوں گے، روزے رکھ رکھ تھکے ہوں گے، تلاوتہ کر کر عیدہ منا منا تھکے ہوں گے لیکن جان کے جہنم اندر۔ اللہ پوچھے گا محبوب پوچھیں گے نا نس نس پہلو کی آمن طرف تلاب دے، نس نس پہلو کی آمن طرف تلاب دے، ادگوں جا پیشو من آپ جناب دے، پر پلاوے ساکی جام شراب دے، پیندیا پیندیا رونق چہرے اتے آئیا، اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا۔ حضرات اگلی گل بڑی پیاری ہے، اگلی بالت دے مضمون دیئے عبادات میں بدعت ہے، اس دا عنوان ہے اگلی گفتگو دا خلاصہ ہے۔ آیا ایک ٹولا چہرے، آیا ایک ٹولا چہرے چن نورانی نے، مومنہ والی شکل گل نشانی نے، دور ہٹایا انہاں نو ملک گرامی نے، قدرت تھی مولا کند وچ ٹکائیاں، اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا۔ اب وہ جواب کیا گا اے نہیں امت تیری، میرے محبوب نو جواب دیتا جائے گا اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولہ تیرا انہوں نے اجاڑیا، کڈ کڈ نمیاں رسماں دین بگاڑیا، ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا، ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا، یہ چٹھی عثمانو سرور احمد نو آئیا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا محبوب مجھے تو اتنا جواب دیتا جائے گا، آپ فرما دیں گے سحقن سحقن، دور کر دو دور کر دو، دوری ہے انہاں دے واسطے۔ دو الفاظ حدیث دے لمن غیر بعدی، جنہاں میرے بعد میرے دین نو بدلائے، عبادات کے اندر خود ساختہ نوافل، خود ساختہ معاملات جو میں نہیں دسیا، جو اللہ کا حکم نہیں، جو میں کر کے نہیں دکھایا، ایک او کر دے رہے نے۔ سحقن انہاں واسطے دوری ہے، سحقن انہاں واسطے دوری ہے، لمن بدل بعدی، جنہاں میرے بعد میرے دین نو تبدیل کر کے فرقیاں دے نام بنائے، جماعتاں بنائیاں، ٹولے بنائے، گروہ بنائے، جناب تنظیمہ بنائیاں، دین دے نام تے مولوی پگڑیاں باندھ کے سارا سارا علاقہ لوٹ کے کھا گئے۔ اللہ دی قسمیں لوکاں نوں نماز بھی نہیں ہوندی۔ گل دا غصہ نہ کریو، ناراض نہ ہوئے میری بات تو، اے ساڈے تواڈے جنازے اندر 90% بندے بغیر وضو تو ہوندے نے۔ صحیح بات ہے، میں کوئی بہتان نہیں لگا رہا، قصور کدھر ہے؟ جمعراتی مولویاں دا، جنہاں صرف ایک کوئی مسئلہ دسیا ہے، بابیاں دی جناب انج کر کے رکھنا ہے، دوجیاں دی انج کر کے رکھنا ہے، بس
ہمارے پیر صاحب کی جو بات ہے وہی درست ہے، ہمارے بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ درست ہے، وہ تیرا بزرگ غلط ہو سکتا ہے۔ آپ ایک 3 بزرگ آئے سن، کنے 3 بزرگ امہات المومنین دے کول آئے، کون سن؟ ایک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عثمان بن مسعود۔ تینوں آئے تے انہاں آ کے سوالات کیتے محبوب دے روزمرہ دے معمولات، عبادات، شب و روز کی تلاوتاں، صدقات، خیرات، حقوق و لباد، معاشرے اندر رہنا سہنا، معاملات زندگی دے متعلق سوال کرن تو بعد نا سوچی پے گئے، کہنے لگے اسی تے محبوب دے بارے مقابلے تے کچھ بھی نہیں کرتے، اسی تے محبوب دے مقابلے تے کچھ نہیں کرتے، ساڑھے تے عمل زیرو نے۔ ایک بھی جو کہنے لگے لو پھر آج تو بعد ساری زندگی روزہ ہوئے، دوسرے کہنے لگے آج تو بعد ساری رات تہجد ہی چلے گی، تیسرے عثمان ابن مظعون کہنے لگے جاؤ پھر گواہ ہو جاؤ، میں اپنی بیوی دے قریب ہی نہیں جاؤں۔ ایک گل کر کے نا تینوں صحابہ تے تر گئے واپس۔ میں کولوں بات نہیں کر رہا، حضرات ذرا غور فرمائیے، توجہ کیجیے۔ تینوں واپس چلے گئے، بخاری اندر 5063 نمبر روایت موجود ہے، واپس چلے گئے۔ نبی پاک سارا ماجرا امہات المومنین نے سنایا، آپ نے تینوں کو پیغام دے کے بلا فرمایا سنیو انتم قلتم کذا و کذا، تسی سنیا جائیں گلاں کر کے گئے ہو؟ فرمایا جی محبوب جی کر کے گئے۔ فرمایا آج تو بعد کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، میں روزے بھی رکھنا تے افطاری بھی کرنا، میریاں بیویاں بھی موجود ہیں، میں رات دا کچھ حصہ آرام بھی کرنا تے نوافل بھی پڑھنا۔ پھر آپ نے حدیث دے آخری الفاظ پتہ کی نے؟ آپ نے فرمایا ساریاں میریاں سنتاں نے، ساریاں کی نے میریاں؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جیڑا میری سنت تو ہٹ کے زندگی گزارے گا وہ میری امت وچوں ہی نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو اج دے جمعے دا پیغام خلاصہ درس سبق نوٹ کر کے لیجئے لے جائیے، یہ نہیں پریشان ہونا چاہیے فلانی جماعت بڑی ہے، اس طرح تے پھر کفر دنیا تے زیادہ ہے، سارے بندہ کافر ہو جائے گا۔ فلانی جماعت فلانے دا مولوی بڑا سونا ہے، وہ دی پگ بڑی سونی ہے، وہ گڈی بڑی وڈی ہے، نہیں، اے چیزاں معیار نہیں حق واسطے۔ معیار کی ہے اللہ دا حکم اور رسول اللہ دا طریقہ، رسول اللہ دا طریقہ، اسی طریقے تے عمل کر کے صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین 3 صدیاں تک لوگ اس طریقے تے عمل کر کے کامیابیاں بھی سمیٹ کے گئے نے تے جنتی بھی بن کے گئے تے جے اسی بھی ہمیں زندگی گزاریں گے اللہ انشاءاللہ ساری دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی اللہ سنوار دے گا۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان ہو چکے اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، جو اچھا ہوا ہے اللہ قبول فرمائے، جتنے کو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اپنی رحمت واسطے اپنی رحمت فرما کے اپنی رضا واسطے درگزر والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔